السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ دے کر اس دنیا میں بھیجا، اس میں دعوت حق کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر پہلو سے صحابہ کرام کی تربیت کرنا مقصود تھا، جو کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے اپنے کام کو نبھایا، اور صحابہ کرام کی جس کو رہنے کا زیادہ وقت ملا، اتنا اکثریت نے اس اثر کو قبول کیا جو کہ اس کا اثر ان کی زندگیوں پر دکھائی دیتا ہے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو وہ بھی صحابی اور وہ خود بھی صحابی تھے، جنگ احد کے موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جا رہا ہوں، اور میں نے اپنے اللہ سے بڑی دعا کی ہے کہ وہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ یہ ان کا وہ شوق کا جذبہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے حوالے سے جو انعامات شہید کو دیے جائیں گے، کہ جب اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم تو، لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھنے کی یہاں پر ضمناً بات ہے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بعد، مجھے دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں، لیکن میرے 9 بیٹیاں ہیں اور تم میرے اکیلے بیٹے ہو۔ مجھے اپنی دنیا کے چھوڑنے کا تو غم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ غم ضرور ہے کہ میرے بعد کہیں میری بیٹیاں اس جہان میں اکیلی رہیں گی تو کہیں ان کی تربیت غلط نہ ہو جائے۔ یہ غم مجھے دامنگیر ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری بیٹیوں کا خیال رکھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، یہ اس تربیت کا اثر ہے۔ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی اور امیر گھرانے کے پروردے اکلوتے بیٹے، ناز و نعم میں پلے ہوئے، انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کے بعد ان کی بیٹیوں کا خیال رکھیں گے، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں گے۔ جناب عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں گئے، اور جیسا کہ ان کی خواہش اور ان کی دعا تھی، تو وہ پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کافروں سے لڑے، اور اللہ نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کو گمان گزرا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے۔ تو اس زمانے میں کپڑوں پر زعفران کا جو رنگ لگایا جاتا تھا، اس سے یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ اس شخص نے شادی کر لی ہے۔ اب جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون سے، جس کے پہلے خاوند تھا تو اور وہ بیوہ تھی، تو میں نے اس سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کسی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم زندگی کے کچھ دن ہنسی خوشی اس کے ساتھ گزارتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میدان احد کو جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، اللہ مجھے شہادت دے دے، کیوں میں نے دعا مانگی ہے،
مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، لیکن جو میری 9 بیٹیاں ہیں ان کے متعلق مجھے ضرور خیال ہے کہ کہیں میرے بعد وہ کسی مشکل میں نہ پڑیں، کسی غلط بات کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کی تربیت کا خیال رکھتے ہوئے یہ خیال جو میرے مد نظر تھا اور میرے والد نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ایسی عمر رسیدہ خاتون سے، جس کے پہلے خاوند فوت ہو چکے تھے اور اس نے پھر شادی کی، پھر اس کے خاوند فوت ہو گئے، پھر میں نے اس بیوہ جو کہ مجھ سے بڑی ہیں، عمر رسید ہیں، تو میں نے اس خاتون سے شادی کی ہے تاکہ ایک عمر رسیدہ خاتون جو ہے وہ بچوں کی پرورش، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے بنسبت اس کم عمر لڑکی کے کہ جو میرے ساتھ زندگی گزارتی اور وہ اپنے عمر کے مطابق اپنے شوق پورے کرتی۔ اپنی بہنوں کو اچھی تربیت دینے کے خیال سے میں نے اپنے سارے شوق ختم کر دیے۔ اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو تھا اس کو میں نے نبھایا ہے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ پہلو جو کہ اکثر صحابہ اکرام کی زندگی میں اثر پذیر نظر آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 26 مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ ان کے اس قدم سے اتنے خوش ہوئے کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا، اپنی جوان عمری کا خیال نہیں کیا، اپنے شوق ختم کر دیے، اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ ان کو ایک ایسی عمر رسیدہ تجربہ کار عورت کی سرپرستی کی ضرورت ہے کہ جو ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتا سکے اور ان کو اچھے نہج پر چلا سکے، ان کی اچھے کاموں کے لیے ان کو حکم دے سکے، ان کے برے کاموں سے ان کو منع کر سکے۔ تو اپنے سارے شوق ختم کر دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی عمر سے کئی گنا بڑی بیوہ عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ جو انعام دنیا میں ملا وہ یہ تھا کہ 26 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس دنیا میں ہی دعا فرمائی، اور جو آخرت میں ان کو اس کا انعام ملے گا وہ اس سے کئی گنا بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارک کے حالات پڑھتے ہوئے کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کے زندگی کے حوالے سے کوئی مشکل کا پہلو نظر آتا ہے، کوئی مشکل مرحلہ نظر آتا ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ بھی پڑھنے کو، سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم ڈوب کر، دل لگا کر سیرہ کے حالات سنیں گے، سیرہ کے حالات پڑھیں گے، تو ہمیں لگے گا گویا ہم اپنے ذہن کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک ترجیح دنیا نہیں تھی، ان لوگوں کے نزدیک ترجیح دین تھا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تھا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی تھی۔ جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں وہ ان کی ترجیحات میں شامل تھا، اور جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، انہوں نے اپنی زندگیوں کی، اپنی خوشیوں کی، اپنی ترجیحات کی، اپنے کسی بھی ایسے امر کی جو اس سے ان کو مانع ہوتا وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور وہ اس خیال کو پیش نظر رکھتے کہ کس خیال سے، کس کام سے، کس عمل سے دین کے کاموں کی بہتری آ سکتی ہے۔ اب اس میں بھی انہوں نے اپنی 9 بہنوں کا دین کے حوالے سے تربیت کا پہلو مد نظر رکھا کہ میرے اس ایسا قدم اٹھانے سے میری بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا، ان کے دین کے حوالے سے ان کو کوئی تربیت کرنے والا، جو دنیا کی تربیت بھی اس میں اگرچہ شامل ہوگی لیکن دین کے حوالے سے ان کو تربیت کرنے والی عمر رسیدہ خاتون جو کہ ان کی ماں کی جگہ ہوں گی وہ ملے گی۔ اور انہوں نے اپنی ساری خوشی کو ملیا میٹ کر کے ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ شادی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا جو مقام قرآن پاک کی زبان میں ملتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھی، ادب رکھا اور آپ کے احکام کو مانا، اور آپ کے وفات کے بعد بھی
وہ دین پر اسی طرح چلتے رہے جیسے کہ آپ نے چلنے کا حکم دیا، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کریم نے نیک لوگوں کی دعاؤں میں قیامت تک حصہ رکھ دیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ان نیک اور صالح لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھایا اور اپنی خوشی کو چھوڑ کر والد کی خوشی کا خیال رکھا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارا والد جنت کا درمیانہ دوزخ کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کو بند کر دو، چاہے تو اس کو کھول دو، یعنی کہ اگر تم اچھا سلوک کرو گے تو تمہارا جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اگر تم اپنے والد کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہارا دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور یہ فقط زبانی کلامی بات کرنے سے نہیں آتی جب تک انسان اس کو عمل کو اختیار نہیں کرتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زندگیوں کے بدعمالیوں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے اگر وہ دنیا میں ہوں تو ان کی تابع داری کرنے کی، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لیے استغفار کرنے کی، دعائیں کرنے کی، ان کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اولاد جس وقت کوئی نیک کام کرتی ہے اس کے والدین کے اعمال نامے میں اس نیک عمل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور قیامت تک پیدا ہونے والی مسلمانوں کی تمام اولادوں کو نیک عمل کر کے اپنے اپنے والدین کے لیے نیک اجر کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔